آج 8 ذی الحج کو میں نے اپنے جمعے کا عنوان حجۃ الوداع کے اس خطبے کو بنیاد بنایا ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے جب صحابہ کو کہا کہ جبریل میرے پاس تشریف لائے تھے، الیوم اکملت لکم والی آیت سنا دی، آج کے بعد تمہارے لیے تمہارے دین کو اللہ نے مکمل کر لیا ہے، دین اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے، اب اس دین کے اندر نہ کسی کمی کی گنجائش ہے، اب اس دین کے بعد، اس مکمل ہونے کے بعد نہ کسی اضافے کی گنجائش ہے، اب نہ دین اسلام میں افراد کی گنجائش ہے، نہ دین اسلام میں تفرید کی گنجائش ہے۔ صحابہ میں تمہیں ایک پیغام دینے لگا ہوں، مجھے بتاؤ صحابہ کیا میں نے اللہ کا دین تم تک پہنچا دیا ہے؟ صحابہ نے کہا تھا اللہ کے رسول، اللہ کے پیغمبر محمد الرسول اللہ، اللہ کے نبی، آپ نے صرف پہنچا نہیں دیا، پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ اللہ کے پیغمبر نے آسمان کی طرف میدان عرفات میں ہاتھ اٹھا دیے، اللہم اشہد، اللہ گواہ رہنا میں نے ان صحابہ تک دین کو پہنچا دیا ہے، بلغ الشاہد، تم گواہ رہنا میں نے تم تک دین پہنچا دیا ہے، تم غائبین تک پہنچا دینا۔ اللہ کے پیغمبر نے میدان عرفات میں کھڑے ہو کر اللہ کو گواہ بنا دیا، اللہ جو دین آپ نے مجھے جبریل کے ذریعے دیا تھا، آج میں نے وہ دین صحابہ کے حوالے کر دیا ہے، میں نے صحابہ سے عہد لیا ہے، صحابہ سے حلف لیا ہے، بتاؤ میں نے تمہیں دین کا پیغام پہنچایا ہے۔ صحابہ نے کھڑے ہو کر یک زبان ہو کر کہا تھا، 1.25 لاکھ صحابہ ہیں، 1,24,000 یا 1,44,000 صحابہ ہیں، سب نے کھڑے ہو کر پیغمبر کے سامنے کہا تھا، اللہ کے نبی، اللہ کے رسول محمد بن عبداللہ، آپ نے صرف دین پہنچایا نہیں ہے، دین کے پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے اللہ کو گواہ بنایا تھا، اللہ میں نے ان تک دین پہنچا دیا ہے، آپ گواہ رہنا میں نے ان سے حلف لیا ہے، آپ آسمانوں پر دیکھ رہے ہیں، اللہ میں نے ان تک دین پہنچا دیا ہے، غائبین تک پہنچانا ان کی ذمہ داری ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له أحدا بلا زمان أحدا بلا مكان أحدا بلا بلد أحدا بلا نسب أحدا بلا ولد أحدا بلا والد ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا إمام الأنبياء محمدا إمام القبلتين محمدا جد الحسن والحسين محمدا اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي
ورضیت لکم الاسلام دینا۔ صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی معزز سامعین، گھروں میں سماعت کرنے والی عزت مآب میری ماؤں اور بہنوں، آج ایک مرتبہ پھر اللہ رب سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے چند ضروری عنوانات عرض کرنے خداوند قدوس کی بارگاہ ازلیت میں دست بدعا گو ہوں کہ حق سبحانہ و تعالیٰ مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کے بعد مجھے اور آپ کو بلکہ پوری امت مسلمہ کو قرآن اور سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے بھائیو، ذی الحج کی 8 تاریخ ہے اور اس مہینے کی 10 تاریخ کو عالم اسلام کی 5ویں بڑی رکن حج کی تکمیل پر قربانی کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں اور اس کو ایک عالمی تہوار کے طور پر مناتے ہیں۔ گزشتہ 3 جمعہ ہم نے موحد اعظم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت، ان کا بچپن، لڑکپن، جوانی، اولاد، بیت اللہ کی تعمیر ذکر کی تھی۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ عید کے خطبے میں قربانی کے حوالے سے بات ہوگی۔ آج کے جو جمعے کا عنوان ہے وہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حجۃ الوداع کے موقع پر ایک خطبہ ارشاد فرمایا تھا، آج اس خطبے کو بنیاد بنا کر حجۃ الوداع کا وہ خطبہ جو در حقیقت بین الاقوامی دستور اور منشور امن کا ایک عالمی دستور جو اللہ کے پیغمبر نے میدان عرفات میں کھڑے ہو کر 1.25 لاکھ صحابہ کی موجودگی میں دیا تھا، آج ہمارے جمعے کا عنوان حجۃ الوداع کے موقع پر دیے جانے والا خطبہ، اور اس میں میرے اور آپ کے لیے جو پیغام ہے یہ آج ہمارے جمعے کا عنوان ہے۔ جمعے کا دن ہے، 8 ذی الحج ہے، اور کل 9 ذی الحج یوم عرفہ ہوگا، اور اگلے دن انشاءاللہ عید الاضحیٰ 10 ذی الحج کا دن ہوگا۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف جب ہجرت فرمائی تھی تو اس 10 سالہ زندگی میں آپ نے ایک حج فرمایا ہے۔ مکہ کے اندر رہ کر آپ نے کتنے حج کیے اس کا کہیں ہمیں تذکرہ نہیں ملتا، لیکن اتنی بات مسلم ہے کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکی دور کے اندر حج کے موسم میں منا اور مزدلفہ اور میدان عرفات جا کر مختلف قبیلے جو پوری دنیا سے حج کے لیے آتے تھے ان کو حق کا پیغام، دعوت کا پیغام، اپنی رسالت کا پیغام ان تک پہنچایا کرتے تھے۔ لیکن جب مدینۃ المنورہ آپ نے ہجرت فرمائی تو آپ نے باقاعدہ 10 ہجری کو ایک حج فرمایا جسے آپ کا زندگی کا پہلا اور آخری حج کہا جاتا ہے۔ اس حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا تھا۔ اس خطبے سے قبل اللہ کے پیغمبر پر جو آیت نازل ہوئی تھی، میں نے خطبے کے اندر وہ آیت تلاوت کی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے میدان عرفات کے اندر جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد کا وقت ہے، 10 ہجری اور 10 ذی الحج کا دن ہے۔ جمعے کا بابرکت، باسعادت اور مقام میدان عرفات 1.25 لاکھ صحابہ کی موجودگی میں اللہ کے پیغمبر اونٹنی پر تشریف فرما ہے۔ جبریل امین کو اللہ نے بھیج کر یہ آیت نازل فرمائی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے اللہ کے نبی، آج ان صحابہ کو آپ بتا دیں جو دین کا پیغام آپ لائے تھے، آپ کو جب غار حرا کے اندر ہم نے نبوت سے سرفراز فرمایا تھا، جس دین اور اسلام کا آغاز غار حرا سے ہوا تھا، آج اس کی تکمیل ہو رہی ہے۔ اللہ کے پیغمبر پر جب غار حرا کے اندر قرآن کا نزول شروع ہوا تھا،
اللہ کے پیغمبر پر پہلی وحی نازل ہوئی تھی، دین اور اسلام کا پیغام جبریل اللہ کے پیغمبر کے پاس اس وقت غار حرا کے اندر لائے تھے۔ جس دین کی ابتدا غار حرا سے ہوئی تھی، اس کا آغاز اللہ کے پیغمبر نے فاران کے چوٹی پر کھڑے ہو کر لوگوں کو جمع کر کے کیا تھا۔ آج اللہ نے جبریل کو بھیج کر 10 ذی الحج جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد آج میدان عرفات میں 1.25 لاکھ صحابہ کی موجودگی میں اللہ نے اعلان کر دیا، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے محمد، آپ کو جو دین اور شریعت ہم نے دی تھی، جس دنیا کا آغاز ہم نے آدم سے کیا تھا، آدم سے عیسیٰ روح اللہ تک جو نبوت کا سلسلہ ہم نے جاری فرمایا تھا، اس نبوت کے سلسلے کو ہم بند کرنے لگے ہیں۔ آج ہم نے آپ کے لیے آپ کے اس دین اور شریعت کو پورا کر لیا۔ آپ اعلان کر دیجئے، جو دین اور اسلام کا پیغام آپ کو ہم نے دیا تھا، غار حرا سے جس دین کا آغاز ابتدا ہوئی تھی، فاران کے چوٹی پر کھڑے ہو کر جس دین کا آپ نے برملا اعلان کیا تھا، آج 10 ہجری 10 ذی الحج جمعے کے دن میدان عرفات میں اللہ نے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام کی صورت میں اسے مکمل کر دیا۔ آنے والا دین مکمل ہو گیا ہے۔ اس دین کے لیے اللہ نے پیغمبر کو بھیجا تھا، آج اللہ نے اس دین اسلام کو، دین متین کو تمہارے لیے پسند فرما کر مکمل کر لیا۔ اللہ کے پیغمبر نے صحابہ کو خطبہ دیا، صحابہ جس مقصد کے لیے میں آیا تھا، میری بحثت کا مقصد یہ تھا کہ جو سلسلہ اللہ نے آدم سے عیسیٰ تک چلایا تھا کہ ہر نبی دنیا میں آ کر اللہ کا تعارف مخلوق سے کرواتا رہا۔ آدم نے اعلان کیا تھا لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ۔ اس کے بعد جو جو نبی آتا رہا وہ اللہ کی وحدانیت، اللہ کی توحید، اللہ کی ربوبیت لوگوں کو سمجھاتے رہے۔ اس کے بعد شیش کا زمانہ ہے، نوح کا زمانہ ہے، ابراہیم کا زمانہ آتا ہے۔ ابراہیم اعلان کر رہے ہیں، توحید سمجھا رہے ہیں، جس توحید کا آغاز آدم نے کیا تھا، آج اس توحید کا آغاز کے بعد ابراہیم اعلان کر رہے ہیں لا الہ الا اللہ۔ ابراہیم خلیل اللہ، اللہ کی توحید کو مان کر ابراہیم کی رسالت کا اقرار کر کے تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ زمانہ چلتا رہا، اسماعیل کو اللہ نے نبوت سے سرفراز فرمایا، اسماعیل نے کھڑے ہو کر توحید کا اعلان کیا لا الہ الا اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ۔ آؤ لوگو اللہ کی توحید کا اقرار کرو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اسماعیل کے بعد موسیٰ کا زمانہ آتا ہے، موسیٰ نے کھڑے ہو کر اعلان کر دیا لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ۔ آؤ تم توحید کو مان لو۔ داؤد کا زمانہ ہے، سلیمان کا زمانہ ہے، زکریا اور عیسیٰ کا زمانہ آتا ہے۔ عیسیٰ نے کہا لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک نبوت کا ایک سلسلہ ہے، ہر نبی کے بعد ایک نبی ہے، ہر رسول کے بعد ایک رسول ہے۔ آخر کے اندر اللہ نے آمنہ کے لال عبداللہ کے لخت جگر، عبد المطلب کے پوتے محمد بن عبداللہ کو پیدا فرما دیا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، اللہ نے ایک خوبصورت محل تعمیر کی جو انبیاء سے تعمیر ہوئی، اس محل کے اندر ایک اینٹ کی کمی تھی۔ اللہ نے اس خوبصورت سے محل انبیاء کو جب مکمل کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ نے مجھے دنیا کے اندر مبعوث کر دیا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، میں اللہ کا آخری رسول ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، ولا رسول بعدی، میرے بعد کوئی رسول نہیں ہوگا، ولا امت بعدکم، تمہارے بعد کوئی امت نہیں ہوگی، میں آخری اللہ کا رسول ہوں، آخری نبی ہوں، تم آخری امت ہو، آخری کتاب اللہ نے مجھے دے کر بھیجا ہے۔ آج کے بعد اللہ نے اس دین کو مکمل کر لیا ہے۔ یہ دین الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ میدان عرفات کے اندر جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد پیغمبر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، مسلمانوں تمہیں مبارک ہو، تمہارا دین مکمل ہو گیا، دین اسلام کو اللہ نے تمہارے لیے پسند کر لیا، تمہارا دین آج کے بعد مکمل ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے صحابہ کو بتا دیا دین مکمل ہو گیا۔
اللہ کے پیغمبر نے جو خطبہ دیا ہے وہ ایک بین الاقوامی دستور اور منشور ہے۔ آج دنیا ڈنڈورا پیٹ رہی ہے آزادی کا، آج دنیا اخوت اور مساوات کا ڈنڈورا پیٹ رہی ہے۔ آج 8 ذی الحج کو میں نے اپنے جمعے کا عنوان حجۃ الوداع کے اس خطبے کو بنیاد بنایا ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے جب صحابہ کو کہا کہ جبریل میرے پاس تشریف لائے تھے، الیوم اکملت لکم والی آیت سنا دی، آج کے بعد تمہارے لیے تمہارے دین کو اللہ نے مکمل کر لیا ہے، دین اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے، اب اس دین کے اندر نہ کسی کمی کی گنجائش ہے، اب اس دین کے بعد، اس مکمل ہونے کے بعد نہ کسی اضافے کی گنجائش ہے، اب نہ دین اسلام میں افراد کی گنجائش ہے، نہ دین اسلام میں تفرید کی گنجائش ہے۔ صحابہ میں تمہیں ایک پیغام دینے لگا ہوں، مجھے بتاؤ صحابہ کیا میں نے اللہ کا دین تم تک پہنچا دیا ہے؟ صحابہ نے کہا تھا اللہ کے رسول، اللہ کے پیغمبر محمد الرسول اللہ، اللہ کے نبی، آپ نے صرف پہنچا نہیں دیا، پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ اللہ کے پیغمبر نے آسمان کی طرف میدان عرفات میں ہاتھ اٹھا دیے، اللہم اشہد، اللہ گواہ رہنا میں نے ان صحابہ تک دین کو پہنچا دیا ہے، بلغ الشاہد، تم گواہ رہنا میں نے تم تک دین پہنچا دیا ہے، تم غائبین تک پہنچا دینا۔ اللہ کے پیغمبر نے میدان عرفات میں کھڑے ہو کر اللہ کو گواہ بنا دیا، اللہ جو دین آپ نے مجھے جبریل کے ذریعے دیا تھا، آج میں نے وہ دین صحابہ کے حوالے کر دیا ہے، میں نے صحابہ سے عہد لیا ہے، صحابہ سے حلف لیا ہے، بتاؤ میں نے تمہیں دین کا پیغام پہنچایا ہے۔ صحابہ نے کھڑے ہو کر یک زبان ہو کر کہا تھا، 1.25 لاکھ صحابہ ہیں، 1,24,000 یا 1,44,000 صحابہ ہے، سب نے کھڑے ہو کر پیغمبر کے سامنے کہا تھا، اللہ کے نبی، اللہ کے رسول محمد بن عبداللہ، آپ نے صرف دین پہنچایا نہیں ہے، دین کے پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے اللہ کو گواہ بنایا تھا، اللہ میں نے ان تک دین پہنچا دیا ہے، آپ گواہ رہنا میں نے ان سے حلف لیا ہے، آپ آسمانوں پر دیکھ رہے ہیں، اللہ میں نے ان تک دین پہنچا دیا ہے، غائبین تک پہنچانا ان کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے صحابہ سے حلف لیا، یہ دین صحابہ نے پیغمبر سے لے کر امت کو دیا ہے۔ میں اس عنوان کی طرف نہیں جانا چاہ رہا، پیغمبر نے جو خطبہ دیا، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کسی عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے مائے سوائے تقوی کے، کسی گورے کو کالے پر کوئی فوقیت نہیں ہے، کسی قریش کو اجمی پر کوئی فوقیت نہیں ہے ماں سوائے تقوی کے۔ اللہ کے پیغمبر جب تشریف نہیں لائے تھے، عرب کا رواج یہ تھا، عرب کا دستور یہ تھا کہ قریش کا آدمی اگر کسی کو قتل کر دیتا، قصاصاً قریش کے آدمی کو قتل نہیں کیا جاتا تھا، اس لیے کہ قریش اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، بڑی فضیلت والا خاندان ہے، اس لیے اگر کسی نے قریش کو قتل کر دیا تو اس کے بدلے میں اس آدمی کو قتل نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ یہ اعلیٰ خاندان ہے۔ اللہ کے پیغمبر جب تشریف نہیں لائے تھے، کوئی آدمی اٹھ کر اگر کسی قریشی کو قتل کر دیتا، اس کے بدلے میں عام آدمی 2 آدمی قتل کیے جاتے تھے۔ اللہ کے پیغمبر جب تشریف نہیں لائے تھے، عورتوں کے کوئی حقوق نہیں تھے، اللہ کے پیغمبر جب تشریف نہیں لائے تھے تو قیدی کے لیے کوئی قانون اور ضابطہ نہیں تھا، اللہ کے پیغمبر جب تشریف نہیں لائے تھے مزدور کی کوئی حیثیت نہیں تھی، اللہ کے پیغمبر جب دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے تو دنیا آپس میں دست و گریبہ تھی، انسان انسان کو نوچ رہا تھا۔ اللہ کے پیغمبر نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرما دیا، کسی قریشی کو اجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، کسی عرب کو عجم پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اس زمانے میں گورے کو وہ لوگ کالے پر فضیلت دیتے تھے، اہمیت دیتے تھے۔ اللہ کے پیغمبر نے حجۃ کے موقع پر فرما دیا، حجۃ الوداع کا موقع ہے، خطبہ ارشاد فرما دیا کہ کسی گورے کو کالے پر کوئی فوقیت نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، میں اللہ کا آخری رسول ہوں، میں اللہ کا آخری رسول ہوں، لا رسول بعدی، میرے بعد کوئی رسول نہیں ہے، ولا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی ہے، نبی نہیں ہوگا، ولا امت بعدکم، تمہارے بعد کوئی امت نہیں ہوگی۔ آج میں کچھ چیزیں تمہیں بتا رہا ہوں، حاضرین غائبین تک پہنچا دینا۔ 1.25 لاکھ صحابہ کی موجودگی میں
پیغمبر نے اٹھ کر بتا دیا. لوگ قتل کا بدلہ لیا کرتے تھے. میرا چچا زاد بھائی ربیع بن حارث کے بیٹے کو قبائل نے قتل کیا ہے. آؤ لوگوں، میرا بھائی ربیع بن حارث کے بیٹے کو زمانہ جاہلیت میں لوگوں نے قتل کیا تھا. ربیع بن حارث نے کھڑے ہو کر کہا تھا میں بدلہ لوں گا، میں انتقام لوں گا. ان کو جرت کیسے ہوئی کہ اس نے قریش کے چشم و چراغ کو کیسے قتل کر دیا؟ میں اس کے بدلے میں 10 افراد کو قتل کروں گا. اللہ کے پیغمبر نے منصور اور دستور بتا دیا. آج میں اللہ کا نبی میدان عرفات میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں، زمانہ جاہلیت کی باتیں ختم کرنے لگا ہوں. میرا چاچا زاد بھائی ربیع بن حارث کا بیٹا قتل ہوا ہے. میں اس کا چاچا زاد بھائی محمد الرسول اللہ اس کے قاتلوں کی عام معافی کا اعلان کرتا ہوں. ہم بدلہ نہیں لیں گے. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تم زمانہ جاہلیت میں سود والا معاملہ کرتے تھے، سود کو تجارت سمجھتے تھے. اللہ نے فرمایا کہ احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے پاک کر دیا تمہارے لیے کاروبار اور معیشت کو، سود کو حرام کر دیا. اس وقت لوگ سود کو عام کاروبار سمجھتے تھے. اللہ کے پیغمبر نے کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا لوگوں گواہ رہنا، میرے چچا عباس نے جو تمہیں پیسے دیے تھے سود کا معاملہ کیا تھا. آج میں اب پیغمبر کا اس عباس کا بھتیجا محمد الرسول اللہ اعلان کر رہا ہوں. صحابہ گواہ رہنا، آج میں اس سود کی بت کو ختم کرنے لگا ہوں. عباس نے جو پیسے تمہیں سود کی بنیاد پر دیے تھے تم اصل رقم لوٹا دینا، سود تمہیں معاف ہے. آج کے بعد سود کی حرمت کا اعلان کیا جاتا ہے. اللہ کے پیغمبر نے اپنے گھر سے ابتدا کی، فرمایا کہ اپنے چچا زاد بھائی ربیع بن حارث کے بیٹے کے قاتلوں کو عام معاف دی جاتی ہے. سود کا معاملہ آیا، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا سود حرام ہے، میں عباس کے سود کو معاف کرتا ہوں. آج کے بعد کوئی سودی معاملہ نہیں ہوگا. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا مسلمانوں اللہ کی عبادت کرنا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، حج تم پر فرض ہو جائے حج ادا کرنا، اپنے مال سے زکوٰۃ نکالنا. اللہ کے پیغمبر نے حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ ارشاد فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. دوسری بات اللہ کے پیغمبر نے فرمائی اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کے لیے نماز پڑھنا. تیسری بات پیغمبر نے فرمایا رمضان المبارک کے روزے رکھنا. چوتھی بات پیغمبر نے فرمائی اپنے مال سے زکوٰۃ نکالنا. چھٹی بات پیغمبر نے فرمائی تمہارے اوپر حج فرض ہو جائے بیت اللہ کا حج کرنا. آگے اللہ کے پیغمبر نے اس خطبے میں ارشاد فرمایا جب بات تمہارے اوپر زیادتی کی آ جائے تو معاف کر دینا، معافی سے کام لینا. تم کسی کو معاف کرو گے آسمان والا تم پر معاف کرے گا. آپس میں کوئی بات آ جائے رحم کا معاملہ کرنا، تم دنیا والوں پر رحم کرو گے، زمین والوں پر رحم کرو گے، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. آگے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جب بات لڑائی اور جھگڑے کی آ جائے، قصاص کی آ جائے تو ایک آدمی کے قتل میں ملوث ایک آدمی کو قتل کیا جائے گا. کوئی قریشی کو قتل کرے گا اس کے مقابلے میں اجمی کو قتل کیا جائے گا. کوئی آدمی اجمی کو قتل کرے گا اس کے مقابلے میں قریش کو قتل کیا جائے گا. یہ کوئی فضیلت نہیں ہے کہ کسی عربی کو اجمی پر، کسی کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر کوئی فوقیت نہیں ہے مائے سوائے تقوی کے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کوئی عرب کا ہے کوئی عجم کا ہے، یہ صرف فخر کے لیے نہیں ہے. ماں آج اس فخر کو ختم کرنے لگا ہوں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے نزدیک وہ پسندیدہ ہے جس کے دل و دماغ میں تقوی ہوگا، للہیت ہوگی، خوف خدا ہوگا. کوئی عربی کوئی فضیلت نہیں رکھتا، اللہ کے سوا اگر کسی کا مرتبہ اور مقام ہے تقوی کی بنیاد پر ہے. اللہ کے پیغمبر نے خطبہ ارشاد فرمایا اپنی بیویوں کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا، صنف نازک ہے ان کے ساتھ اچھائی والا معاملہ کرنا. کسی کی بہن بیٹی تمہارے نکاح میں ہے حسن سلوک کا معاملہ کرنا. مغرب آج پوری دنیا آزادی کا ڈنڈورا پیٹ رہی ہے. عورت کو آزادی ملنی چاہیے، عورت کو حقوق ملنے چاہیے. آؤ دنیا کے لوگوں، عورت کے حقوق کی بات کرنے والوں، پیغمبر کی سیرت کا مطالعہ کرو. 10 ہجری 10 ذی الحج جمعے کے دن میدان عرفات میں اللہ کے پیغمبر نے حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ ارشاد فرمایا تھا. فرمایا میری بعثت سے پہلے عورت کے حقوق نہیں دے، آج تمہیں عورت کے حقوق سمجھا رہا ہوں. عورت اگر تمہاری ماں ہے الجنت تحت اقدام الامہات،
پیغمبر نے فرمایا عورت اگر تمہاری ہے، ماں ہے، اس کے قدموں کے نیچے تمہاری لیے جنت ہے، عورت تمہاری بہن ہے، اس کی عزت تمہاری عزت ہے، عورت اگر تمہاری بیوی ہے، اس کا نان نفقہ تمہارے اوپر واجب ہے، عورت تمہاری بیٹی ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا عائشہ پیغام دے دینا، بتا دینا خواتین کو، کسی نے اگر 2 بچیوں کی تربیت کر لی، بچیوں کو پال لیا، جوانی کے بعد اچھی جگہ ان کا نکاح کر لیا، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا بچیوں کی تربیت کرنے والا، بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھنے والا، اس کی تعلیم اور انتظام کرنے والا، اللہ کے راستے میں اس کی اچھی تربیت کرنے کے بعد جب وہ بالغ ہو جائے، نکاح کے قابل ہو جائے، اس کا نکاح کر دینا۔ جو آدمی ایسا کرے گا میدان محشر میں محمد الرسول اللہ کے ساتھ قریب ہوگا۔ عورت کے حقوق اللہ کے پیغمبر نے حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ ارشاد فرمایا تھا۔ ہر سال حجۃ الوداع کے دن آتے ہیں، حج کا خطبہ دیا جاتا ہے، حاجی حج کرنے جاتے ہیں، ہم قربانی کرتے ہیں، ساری دنیا فلسفہ بیان کرتی ہے۔ آج تک ہم نے پیغمبر کے اس خطبے کو نہیں سنا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر پیغمبر نے 1.25 لاکھ صحابہ کے سامنے خطبہ دیا تھا۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا یتیم کی دیکھ بھال کرنا، جو آدمی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھ لے، فرمایا اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اتنے اللہ اس کے اعمال نامے میں نیکیاں لکھ دے گا۔ خبردار یتیم کے مال میں خلط ملط نہ کرنا۔ میراث کی بات اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جب کسی کے والد کا انتقال ہو جائے، اس کے سارے بچے ساری بچیاں اس کے میراث میں شریک ہے۔ آؤ دنیا کے لوگوں، ہم میراث پر لڑتے ہیں، بھائی بہن سے جھگڑ رہا ہے، بہن بھائی سے جھگڑ رہی ہے، میراث کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ہم میراث تقسیم کریں گے، ان کو حقوق دیں گے، ہم نے تو ان کو جہیز دیا تھا، ان کو سامان دیا تھا، ان کو خرچہ دیا تھا، آج اس کو اپنے میراث کے ساتھ کیسے شریک کر لیں؟ عرب کے لوگوں کا ذہن یہ تھا کہ جو عورت گھڑ سواری نہ کر سکے، گھوڑے کی پشت پر سواری نہ کر سکے، جو عورت تلوار اٹھا کر دشمن کے مقابلے میں کھڑی نہ ہو سکے، جو صنف نازک ہو، اس کو ہم میراث نہیں دیں گے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ایسا نہیں ہے، وہ تمہاری بہن ہے، تمہارے ساتھ میراث میں شریک ہے۔ باپ کے انتقال کے بعد جتنی جائیداد ہے، چاہے وہ منقولہ ہو یا غیر منقولہ جائیداد ہو، اس میں بہن تمہارے برابر کی شریک ہے۔ یہ حقوق، یہ منشور، یہ دستور، یہ ضابطہ حیات حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے پیغمبر نے دیا تھا۔ اگلی جملہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا مسلمانوں، اپنے ملازمین کے ساتھ، اپنے ماتحتوں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنا، اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھائی کا برتاؤ کرنا، جتنا ان سے کام لو اتنی اجرت دینا، پیسے کم دے کر اجرت زیادہ لینا اللہ کے پیغمبر نے منع فرمایا ہے۔ آج دیکھ لیے پوری دنیا آزادی کا ڈنڈورا تو پیٹ رہی ہے، لیکن کوئی پوچھے ان آزادی کے علم برداروں سے کہ جب تم نے افغانستان پر بم برسائے تھے کیا وہ انسان نہیں تھے؟ آج تم آزادی کا ڈنڈورا پیٹ رہی ہو اور پوری دنیا آزادی اور حقوق اور نسواں اور مزدور اور یہ ایک نعرہ دیا جا رہا ہے، لیکن جتنا ظلم ان مغربی ممالک میں مزدور پر ہوتا ہے شاید دنیا میں کسی اور پر ہوتا ہو۔ یہ خوشنما نعرے ہیں، لیکن اللہ کے پیغمبر نے اس موقع پر فرمایا تھا جب ایک صحابی اللہ کے پیغمبر کے پاس آتے ہیں، پیغمبر نے مصافحہ کیا۔ اللہ کے پیغمبر کی عادت مبارک یہ ہے جب تک کوئی آدمی اپنا ہاتھ پیچھے نہ کرے، اللہ کے پیغمبر ہاتھ پیچھے نہیں کرتے۔ مصافحہ کرنے کے بعد اس کے ہاتھ سخت معلوم ہوئے، اللہ کے پیغمبر نے پوچھا نوجوان کیا کرتے ہو؟ اس صحابی رسول نے کہا اللہ کے رسول غریب اور مسکین آدمی ہوں، جنگل میں لکڑیاں کاٹتا ہوں، شہر میں فروخت کرتا ہوں، کام کاج کی وجہ سے یہ ہاتھ سخت پڑ گئے، ان میں چالے پڑ گئے۔ اللہ کے پیغمبر نے اس نوجوان کے ہاتھوں کو بوسہ دے دیا، نبوت کے ہونٹ اس نوجوان کے ہتھیلی پر رکھ دیے، اور اللہ کے پیغمبر نے فرمایا الکاسب حبیب اللہ، محنت مزدوری کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، ہم کہاں ہیں؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جب تم کسی کو اجرت پر رکھو، کسی سے مزدوری لو، اس کی مزدوری اس کے پیشانی پر آیا ہوا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی اجرت اور مزدوری اس کے ہاتھ میں رکھ دو۔ ہم پیغمبر کی امتی ہونے پر فخر کر رہے ہیں، پیغمبر کے ساتھ عقیدت اور محبت کا دم بھر رہے ہیں، کیا ہمارا مزدوروں کے ساتھ، ماتحتوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ رویہ کیسا ہے؟ مسلمانوں، حج پر جانا بڑا آسان ہے، اللہ کے راستے میں صدقہ اور خیرات کرنا بڑا آسان ہے، اللہ کے راستے میں جانور قربان کرنا کوئی بڑا مشکل نہیں ہے، لیکن جو پیغمبر نے
وصیت اور نصیحت فرمائی تھی حجۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفات میں، اس کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنا بڑا مشکل ہے۔ بیت اللہ میں جا کر حاجی ہیں، کیا ہم معاشرے میں جا کر بھی ہم حاجی اور نمازی ہیں؟ ہم معاشرے میں جا کر بھی ہم مسلمان ہیں کہ نہیں ہیں؟ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، حجۃ الوداع اللہ کے پیغمبر کی زندگی کا آخری حج ہے، آخری خطبہ ہے۔ اس خطبے کو پڑھ لینے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے جتنے خطبے ارشاد فرمائے سوائے 2-4 کے بہت مختصر اور جامع خطبے ہیں، لیکن حجۃ الوداع کا موقع اللہ کے پیغمبر روایات میں آتا ہے 6 گھنٹے گزر گئے، اللہ کے پیغمبر نے یوں ہاتھ اٹھا کر دعائیں کی ہیں۔ اور جب صحابہ سے اللہ کے پیغمبر نے پوچھا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج تمہارے لیے تو اللہ نے تمہارے دین کو مکمل کر لیا، صحابہ بتاؤ میں نے تمہیں دین اسلام کے پیغام پہنچا دیے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کیا پہنچائے نہیں، پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اللہم اشہد، اللہ گواہ رہنا، اللہم اشہد، اللہ گواہ رہنا، اللہم اشہد، اللہ گواہ ہو جا، میں نے ان تک دین پہنچا دیا، غائبین تک پہنچانا ان کی ذمہ داری ہے۔ تو پھر حجۃ الوداع کے اس آیت کی نزول کے بعد 10 ہجری 10 ذی الحج جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد میدان عرفات میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ اس آیت کی نزول کے 80 یا 82 دن کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے۔ مسلمانوں مجھے بتاؤ دین اسلام کا وہ کون سا رکن ہے، دین اور اسلام کا وہ کون سا جزیہ ہے کہ جو صحابہ نے پیغمبر سے لیا ہو اور امت تک نہ پہنچایا ہو؟ اللہ کے پیغمبر کے پاس وادی طائف سے لوگ آئے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ ہجرت سے پہلے جب اللہ کے پیغمبر میدان عرفات جا کر حاجیوں کو دعوت دیتے تھے، آؤ اللہ کے دین کو قبول کر لو، میں اللہ کا رسول ہوں۔ یہ قبیلے اوس اور خزرج کے نام سے مشہور تھے، لیکن پیغمبر کے ہجرت فرمانے کے بعد لوگ اوس اور خزرج کو بھول گئے، انصار مدینہ کے نام سے انہیں یاد کرتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے مکہ کے فتح ہونے کے بعد بلال حبشی کو بلایا، فرمایا بلال بیت اللہ کی چھت پر آذان دے دو۔ آپ کو پتہ ہے اس کے بعد کیا ہوا؟ بیت اللہ کے صحن میں کڑے ہوئے کوہرام مچ گیا۔ حبشہ کا رہنے والا کالا سیاہ فام غلام بیت اللہ کے چھت پر کڑے ہو کر اللہ کی وحدانیت کی بات کرے گا، ہماری غیرت کے خلاف ہے، ہمارے تمدن کے خلاف ہے، ہمارے ثقافت کے خلاف ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے خطبہ دیا تھا جس دین کے پیغام کو میں لایا ہوں وہ دین اسلام مکمل دین ہے، مکمل ضابطہ حیات ہے، اس میں کسی کالے کو گورے پر کوئی فوقیت نہیں ہے، اس میں کسی عربی کو اجمی پر کوئی فوقیت نہیں ہے، ما سوائے تقوی کے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ ایک سردار کے بیٹے نے اپنے دونوں ہاتھ آنکھوں پر رکھ لیے، چیخ پڑا، اس نے کہا ابا اچھا ہو گیا کہ آپ دنیا سے چلے گئے، ورنہ آج آپ کو یہ دن دیکھنا پڑتا کہ حبشے سے آیا ہوا کالا غلام جس نے ساری زندگی غلامی کی ہے، حبشہ کا رہنے والا کالا نوجوان بیت اللہ کے چھت پر کھڑے ہو کر آذان دے رہا ہے۔ اس نے کہا ہماری غیرت کے خلاف ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تمہاری غیرت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اللہ کے دین کے سامنے تمہارے تفاخر کی، تمہاری غیرت کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جس دین کو میں لایا ہوں عالمگیر مذہب ہے، ایک صف میں امیر کو کھڑا کر دیا، غریب کو کھڑا کر دیا، کوئی تفاخر نہیں ہے، کوئی نسلی تفاخر نہیں ہے، کوئی خاندانی تفاخر نہیں ہے، کوئی علاقائی اور لسانی تعصب نہیں ہے۔ مسلمانوں ہم کہاں جا رہے ہیں؟ میرا تعلق جٹ برادری سے ہے، میں سید خاندان کا ہوں، میرا تعلق تو آرائی برادری سے ہے، میرا تعلق تو گجر برادری سے ہے۔ وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، یہ صرف پہچان کے لیے ہے۔ انا پاکستانی یہ پہچان کے لیے ہے، انا حبشی یہ پہچان کے لیے ہے۔ اس سے اللہ کے ہاں درجات اور ترقی کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ تو صرف تعارف کے لیے ہے، ورنہ تو پھر عبداللہ 1 عبداللہ 2 عبداللہ 3 یوں ہوتا۔ یہ پہچان کے لیے، یہ پاکستانی ہے، یہ عربی ہے، یہ حبشی ہے، یہ افریقی ہے، یہ افغانی، یہ پہچان کے لیے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا بلال حبشے کا ہو، سلیمان فارس کا ہو، خبیب روم سے آیا ہو، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اگر پڑھتا ہے وہ اپنے سکے بھائیوں سے بھی زیادہ قریبی ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا سلیمان فارس سے آیا تھا، اہل کتاب تھا، 120 سال عمر تھی جب اسلام قبول کیے، پہلے یہودی تھا، اہل کتاب تھا، وہاں سے اللہ نے ہدایت دی، اسلام قبول کیا۔ اللہ نے پیغمبر نے ایک موقع پر سلمان کے لیے فرمایا سلیمان میرے اہل بیت میں سے ہے۔
پیغام دے دیا، بتا دیا اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ خبیب روم سے آیا تھا، سولی پر چڑھ گیا اللہ کے دین کے لیے، اور وہی چچا ابو لہب اور ابو جہل پیغمبر کے چچا ہونے کے باوجود، ہاشمی اور قریشی ہونے کے باوجود ہلاک ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اس لیے مسلمانوں، یہ فخر کی چیزیں نہیں ہیں، ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان اسلام کے دائرے میں داخل ہونے کے بعد اللہ کے پیغمبر نے عصبیت کے بتوں کو توڑ دیا، اللہ کے پیغمبر نے سود کے بتوں کو توڑ دیا، اللہ کے پیغمبر نے عالمی دستور منشور دیا، حقوق بتائے، عورتوں کے حقوق بتائے، بچوں کے حقوق بتائے، ملازمین اور غلاموں کے حقوق بتائے۔ آج پیغمبر کے 8 ذی الحج اس موقع پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حجۃ الوداع کی جو خطبہ ہے وہ میرے آپ کے لیے نمونہ اور آئیڈیل ہے۔ اگر ہم نے اس خوشی کے موقع پر، اس عید پر پیغمبر کے اس عالمی دستور اور منشور کو سمجھ لیا اور اس کو اپنا لیا تو در حقیقت ہم نے اپنے زندگی کو، مقصد کو سمجھ لیا۔ ورنہ ہر سال حج ہوتا رہے گا، رمضان کے روزے رکھے جاتے رہیں گے، ہم وہی کوئی افغانی ہوگا، کوئی پٹھان، کوئی سرائکی ہوگا، ہم مسلمان نہیں بن سکیں گے۔ اگر ہم نے مسلمان بننا ہے اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے لیے، اور ہم یہ توقع رکھتے ہیں اللہ سے، تو پھر اللہ کے پیغمبر کے اس خطبے کا مطالعہ کرنا پڑے گا جس میں ماں سوا تقوی کی کوئی حقیقت اور فضیلت نہیں ہے، ماں سوا تقوی کے کہ جب آدمی اللہ کے یہاں تقوی اور للہیت اختیار کرتا ہے، اللہ کا خوف دل میں بٹھاتا ہے، وہ جھونپڑی میں رہتا ہو تب، وہ کالا ہو تب، وہ عرب کے ریگستانوں میں رہتا ہو تب، وہ حبشہ میں رہتا ہو تب، وہ افریقہ کے جنگلات میں رہتا ہو تب، اگر وہ اللہ کے لیے اللہ کے پیغمبر کے تعلیمات کو سینے سے لگاتا ہے، اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرتا ہے، تو اس کا اللہ کے یہاں مقام اور مرتبہ ہے، ورنہ ساری باتیں فضول ہیں۔ اللہ مجھے، آپ کو اور ہم سب کو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔